السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب الہ العالمین بأبی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، اما بعد۔ فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت هذا الطریق ابدا، او انظر الى ابیات مکہ او یقضی اللہ فی ذلک ما یحب ویرضا۔ تمام عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حفظ و سلامتی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بیداری اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا قیام ہے۔ موضوع گفتگو سرنامہ کلام جو آپ عزاداران کی خدمت میں قرار دیا ہے، حسین ابن علی کا وہ فرمان ہے کہ جب مولا مدینہ سے خروج فرما رہے تھے تو امام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ جناب مسلم نے امام کو مدینہ سے نکلتے وقت مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، کسی ایسے راستے سے نکلتے ہیں کہ یزید کی فوج کو ہمارا راستہ معلوم نہ ہونے پائے۔ تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ لا واللہ یا ابن عمی، میرے چچا زاد بھائی، خدا کی قسم لا فارقت هذا الطریق، اور یہ راستہ حسین کبھی بھی ترک نہیں کرے گا۔ جس راستے پہ حسین ابن علی نکلنے کا عزم کر چکے ہیں، یہ راستہ حسین کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دیکھوں گا کہ اس سفر میں یا تو میں کعبہ کی دیواروں تک پہنچ جاؤں گا، یا پھر میرا خدا جو حسین سے چاہتا ہے وہ حسین کو بھی منظور ہو جائے گا۔ کربلا، عاشوراء، قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق علماء، مفسرین، مصنفین اور کربلا کے اوپر گفتگو کرنے والے افراد نے کربلا کے بارے میں متعدد نظریات پیش کیے ہیں۔ آپ کی خدمت میں 2-3 دنوں میں اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین علیہ السلام یزید کے دباؤ کی وجہ سے خروج فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کوفہ والوں کے خطوط باعث بنے کہ مولا نے قیام فرمایا۔ اسی طرح ایک گروہ علماء کا، ایک گروہ کربلا کے اوپر گفتگو کرنے والوں کا ایسا ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ حسین ابن علی مدینہ سے خروج اس لیے کرتے ہیں کہ حسین ابن علی امت کی اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ بھی ایک تفکر ہے، یہ بھی ایک حسین ابن علی کے قیام کی تفسیر ہے ایک۔ اور دلیل بھی اس کے لیے جو بناتے ہیں وہ امام کا وہ مشہور وصیت نامہ قرار دیتے ہیں جو امام نے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا، اور اس میں امام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام نے فرمایا
کہ میں امت رسول اللہ کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. اس خط کو، اس وصیت نامے کو مدرک قرار دے کر، دلیل بنا کر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حسین ابن علی اصلاح امت کی خاطر قیام فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ تو آ رہا ہوگا. اب یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس اصلاح کا لفظ، اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں کہ لفظ اور اصطلاح دین سے لیتے ہیں، معنی اپنا پہناتے ہیں اس کو. علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی خود نہیں بدلنا ہوتا، وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظ اصطلاح قرآن سے لیتے ہیں، معنی اپنا دیتے ہیں. جیسے بر صغیر میں رائج ہے، ہم نے قرآن سے بہت سارے اصطلاحات لیے، لیکن ان اصطلاحات کا معنی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا، ڈکشنری سے اپنا معنی تلاش کرتے ہیں. جبکہ قانون یہ ہے، ضروری یہ ہے، اصول یہ ہے کہ آپ اگر لفظ قرآن سے لیتے ہو تو اس قرآن کے لفظ کا معنی بھی قرآن سے لینا پڑے گا، یا ان لوگوں سے لینا پڑے گا جن کا قرآن سے واسطہ ہے، جن کا قرآن سے تعلق ہے، جن کی قرآن سے نسبت بنتی ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی اصطلاح اٹھا کر اس کا معنی ڈکشنری سے لیں گے تو چہ بسا قرآن سے ہدایت لینے کی بجائے آپ ہلاک ہو سکتے ہیں، اور ہلاک ہو چکے ہیں ایسے متعدد لوگ. انہی الفاظ میں سے بہت سارے اصطلاحات ہیں. ایک مثال جو آپ کے لیے زیادہ مطلب کو آسان بنا سکتی ہیں، وہ آپ کی ٹیکنالوجی کے دور میں آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. مثلا ابھی کوئی آپ کو کہیں کہ جا کے مارکیٹ سے ماؤس لے آئیں، تو آپ چوہا پکڑ کے نہیں لاتے اس کے لیے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک کمپیوٹر سے متعلق الیکٹرانک ڈیوائس خریدتے ہیں. ماؤس سب سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں، زمانہ ہی انہی کا ہے. آپ وہ لے آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ٹیکنالوجی کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہوئے آپ سے کمپیوٹر کا الیکٹرانک ڈیوائس طلب کرے اور آپ اس کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو ڈکشنری میں ماؤس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ چوہا. تو آپ چوہا پکڑ کے لے آئیں گے. ہدایت پانے کی بجائے آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور اگر کوئی آپ سے متعلق ہے، کوئی آپ کو سنتا ہے، کوئی آپ کو پڑھتا ہے، کوئی آپ سے متاثر ہے، چاہے وہ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے. لہذا قرآن کا معنی، قرآن کا لفظ لے کر اس کا معنی بھی قرآن سے پوچھنا ہے. انہی میں سے ایک دینی اصطلاح جو قرآن میں بھی ہے، جو احادیث میں بھی ہے، جو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام میں بھی ہے، وہ اصلاح ہے. اصلاح، اصلاح کا معنی ڈکشنری میں، لغت میں جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، اس دیوار کی حالت خستہ ہے، اس کا رنگ اور روغن اترا ہوا ہے اور اس میں کافی ساری خامیاں آئی ہوئی ہیں. اب اس دیوار کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کیسے کریں گے؟ اس دیوار کو گرانا نہیں ہے، اس دیوار کو ہٹا کر کوئی اور دیوار نہیں لانی ہم نے، بلکہ اسی دیوار کے اوپر رنگ کرنا ہے، روغن اور اس میں جو خامیاں ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فل کر کے اس کو سیٹ کرنا ہے. یہ اصلاح ہے. آیا امام حسین علیہ السلام امت میں یہی کرنا چاہتے تھے یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے؟ امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، اس اصلاح سے مراد یہ نہیں تھا کہ حسین ابن علی یزیدیت سے لا تعلق ہو کر ایک چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے. بہت سارے لوگ آج ہے نا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری خرابی اسی میں ہے کہ ملک میں اقتصاد ٹھیک نہیں ہے، بس وہ منبع خرابی اقتصاد کو سمجھتے ہیں. ایک جگہ پہ ایک پروگرام ہوا، بہت ہی بڑا پروگرام ہوا وحدت اسلامی کے بارے میں. وہاں ایک مولانا کو مدعو کیا گیا. سوچ دیکھیں آپ، جن کو آپ سنتے ہیں لاکھوں کے حساب سے فیس دیتے ہیں، ان کی سوچ دیکھیں. وہ
پروگرام میں مدعو کیا گیا، دروازے تک پہنچ کر وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں واپس گئے؟ کہا کہ آپ لوگوں نے پروگرام کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہوا تھا، اتنی چیزیں لائی ہوئی تھی، ماحول سازی کی ہوئی تھی، اور دیکھو دین میں اور قوم کی ساری بیٹیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس صاحب کو ساری خرابی اسی میں نظر آ رہی تھی کہ قوم کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، امام بھی ظہور نہیں کر رہا، پاکستان کی بھی حالات خراب ہے، امت اسلامیہ بھی بگاڑ کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادیاں نہیں، ایک شاخ کی طرف، ایک میدان کی طرف، ایک حصے کی طرف اس کی توجہ تھی۔ اور اگر انسان کسی بھی چیز کو ایک بعد سے دیکھے، ایک ڈائمنشن سے دیکھے، تو انسان اس چیز کے بارے میں گمراہ ہو جاتا ہے، انسان اس کے بارے میں غلط نظریہ قائم کر لیتا ہے۔ جن لوگوں نے امیر المومنین کا علم دیکھا لیکن علی کی شجاعت نہیں دیکھی، وہ گمراہ ہو گئے علی کے بارے میں۔ جو لوگ امیر المومنین کا اوج فضیلت دیکھ چکے ہیں، فضائل علی میں بہت اوپر گئے ہیں، لیکن ان کو علی کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، وہ بھی علی کے بارے میں گمراہ ہو گئے۔ لہذا دین کا کوئی اصطلاح ہے، دین کی کوئی شخصیت ہے، دین کا کوئی قانون ہے، دین کا کوئی اصول ہے، اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ابعاد سمیت آپ نے اس کو سمجھنا ہے، تمام ابعاد سمیت سمجھنا ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض والا دین نہ خدا کو قبول ہے، نہ رسول کو قبول ہے، اور نہ آپ کے فائدے میں ہے۔ یہ کفار و مشرکین رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آدھی بات آپ کی مان لیتے ہیں، آدھی بات ہماری مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن میں ایک پوری سورہ نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول ان مشرکین سے کہیو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہ آپ نے میرے خدا کو ماننا ہے اور نہ میں نے آپ کے خدا کو ماننا ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، لکم دینکم ولی دین، میرا دین الگ اور آپ کا دین الگ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان 50% دین خدا میں ہو اور 50% سیکولر ہو، جیسے آج ہم ہیں۔ مسجد کے اندر 1 نمبر مومن ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، جب مارکیٹ میں جاتا ہے 1 نمبر کا سود خور ہے۔ ایسا ہی ہے نا ہمارا دین، مسجد میں بہت زیادہ نمازی ہے، عاشوراء آ جاتا ہے، عشرہ محرم آ جاتا ہے، یہ بہت متدین ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے، مجلس میں بھی آتا ہے۔ 11 محرم کو دیکھو، یہ ہر ہلے بلے میں نظر آتا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ یہ غلطی، یہ تخریب، یہ ہمارا انحراف، وجہ اس کی کیا ہے؟ مین سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم دین کا لفظ، دین کی اصطلاح لے کر اس کا معنی دین سے نہیں پوچھتے، معنی اپنا دیتے ہیں اس کو۔ انہی میں سے ایک اصلاح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی نئی کام شروع کر لو، بس آپ کامیاب ہو، ہم المفلحون میں آ گئے۔ اگر آپ نے کسی ایک آدمی کو کھانا کھلایا تو آپ جنت میں سب سے آگے ہو، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ باقی جو بھی ہے یہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ حسین ابن علی مکہ میں حج کر کے ثواب کما سکتے تھے، روضہ رسول کے مجاور بن کر ثواب کما سکتے تھے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر برائی سے اجتناب کرنا، لوگوں کے امور میں مداخلت نہ کر کے حسین ابن علی گھر میں بیٹھ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا حسین ابن علی کو، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن کیوں چھوڑا گھر؟ کیوں نانا کا روزہ چھوڑا؟ کیوں حج کو عمرے میں بدل دیا؟ کیوں اپنے کنبے کو وطن سے نکال کر دیار غیر میں لے گئے؟ کیوں علی کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا؟ وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی دین کا ایک میدان نہیں، پورا دین دیکھ کر عمل کیا کرتے تھے، پورا دین دیکھ کر عمل کرتے تھے۔ اور ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تضاد ہے ہماری زندگیوں میں، ہم کہیں اور بھی نظر آتے ہیں، ادھر بھی نظر آتے ہیں۔ ہم حسین ابن علی کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر کسی اور سیٹ اپ میں بھی ہم نظر آتے ہیں۔ ہمارا دین اور حسین ابن علی کا دین بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔
ہمارا دین سمجھوتے والا دین ہے، ہمارا دین برداشت کرنے والا دین ہے، ہمارا دین کسی بھی نظام میں سیٹ ہونے کا دین ہے. لیکن حسین ابن علی کا دین جو ہے وہ ہر جگہ جا کے آپ کی ایڈجسٹمنٹ کی اجازت نہیں دیتا. حسین ابن علی، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں نماز پڑھتے ہو نیچے زمین دیکھو غصبی ہے یا نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی کہتا ہے صرف زمین نہیں دیکھنی بلکہ سر کے اوپر سایہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کے سایہ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. سایہ بھی دیکھنا ہے، نظام بھی دیکھنا ہے. اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ لفظ لیتے ہیں حسین ابن علی کے خطبات سے، قرآن سے، احادیث سے، سیرت سے، تو اس لفظ کا معنی بھی حسین ابن علی سے پوچھنا پڑے گا، اس لفظ کا معنی بھی قرآن سے پوچھنا پڑے گا. ہم نے ان معانی کو، ان الفاظ کے معانی کو بدل کر پورا دین منحرف کر دیا. آج قرآن کی آیت پڑھ کر منبر پر بیٹھا ہوا جاہل لوگوں کو نماز سے دور کرتا ہے. آپ کے سامنے ہوتا ہے یہ عمل یا نہیں ہوتا؟ قرآن کی آیت پڑھ کر جاہل لوگ آ کر وقت کے ولی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. ہوتا ہے یہ عمل یا نہیں ہوتا؟ قرآن کی آیت پڑھ کر لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا کام؟ قرآن میں تو تفرقے کی بات ہی نہیں ہے، قرآن میں تو بے نمازی کی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن میں تو عمل کے بغیر جنت تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے. وجہ ہماری کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پار کر کے جنت جانے کی تیاری میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات بھی لیتے ہیں، قرآن کی اصطلاحات بھی لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی لیتے ہیں، قرآن کا سب کچھ لیتے ہیں، لیکن ان تمام کے اوپر جو معنی ہوتا ہے وہ معنی ہمارا اپنا ہوتا ہے، وہ معنی ہمارا من گھڑت ہوتا ہے، وہ معنی ہمارے آباء و اجداد کا ہوتا ہے، وہ معنی دین کے اندر پیشاوری کرنے والوں کا ہوتا ہے، وہ معنی لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے والوں کا ہوتا ہے، وہ معنی قرآن کا نہیں ہوتا. امامت ایک اصطلاح ہے. ہماری پہچان، ہماری اور آپ کی پہچان کس سے ہے؟ امامت سے، ولایت سے. دنیا تشیع کو ولایت کے نام سے پہچانتی ہے، دنیا تشیع کو امامت کے نام سے پہچانتی ہے. اور تعجب ہے، عجب ثم العجب، وہ قوم، وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ جماعت جو ولایت کے نام سے پہچانی جاتی ہے اسی کو ولایت و امامت کا پتہ نہیں ہے. آواز بلند تر صلوات. ہم نے امامت کا لفظ تو لیا ہے قرآن سے لیکن معنی قرآن سے نہیں لیا. آج ہمارے ذہنوں کے اندر امامت کا جو معنی پایا جاتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن سے پوچھے، اپنے آپ سے سوال کریں خلوت میں جا کے، آپ امامت کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم امام کو ایک مقدس شخصیت سمجھتے ہیں، ایک مانوی رہنما سمجھتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ امام کا نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ حکومت سے تعلق ہے، نہ عوام سے تعلق ہے، نہ اختیار ہے امام کا. بس امام کا کام ہے دعا کرنا، اور جب مومن قبر میں جا کر پھنس جائے وہاں امام نے چھڑانا ہے لوگوں کو. یہ کیا تصور ہے امامت کے بارے میں؟ یہ کیا امام ہے آپ کا جس نے 70 سالہ زندگی میں کوئی دخالت ہی نہیں کی، اور قبر میں جب آپ پھنس گئے تو امام نے آنا ہے وہاں پہ؟ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار شب اول قبر امام علی کی زیارت نصیب ہو، خدا نصیب کرے. لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں خدایا میں تو یہ دعا کرتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ قبر میں علی کو پہلی رات دکھانے کے لیے منہ بھی چاہیے، کچھ توشہ بھی چاہیے، کچھ سامان بھی چاہیے. ایک بے عمل اور دین سے دور انسان آ کر خبر کی پہلی رات علی کا سامنا کرے تو سر کیسے اٹھائے گا؟ کیا جواب دے گا علی کو؟ لیکن ہم تیاری میں ہیں. پڑھتے ہیں نا، شعر بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جب وہ مومن قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کے سوال کرے گا من ربو کا، من کتابوں کا، من دین کا. تو اتنے میں مولا آ جائیں گے اور وہ کہیں گے آپ کا حق ہی نہیں بنتا میرے شیعہ سے، جاؤ دور ہو جاؤ، اور علی اس کو لے کے جنت لے جائے گا. یہ امام ہے ہمارے. یہ امام تو قرآن ہی نہیں بتا. تشیع میں امامت کی تعریف الگ ہے، صوفیاء کی نزدیک امامت کی تعریف الگ ہے، اور اسی طرح دیگر سلسلوں کے اندر امامت کی تعریف الگ ہے.
اس وقت تشیع کے اندر امامت کی جو تعریف رائج ہے، جو انٹروڈکشن امامت کا تشیع کے اندر ہوا ہے، یہ تشیع والی امامت نہیں ہے. یہ وہ امامت نہیں ہے جس کا اعلان رسول اللہ نے غدیر خم میں کیا تھا. یہ وہ امامت نہیں ہے جس کا تعارف امیر المومنین نے ناج البلاغہ میں کیا تھا. یہ وہ امامت نہیں ہے جس کا تعارف صدیقہ طاہرہ نے خطبہ فاطمیہ میں مدینہ کی مسجد میں کیا تھا. یہ وہ امامت نہیں ہے. ہمیں اس امامت کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں اس امامت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. وہ امامت کیا ہے؟ وہ امامت، اس امامت کی تعریف، اس امامت کا تعارف یہ ہے کہ دین اور قرآن اور سنت رسول اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس تمام دنیا کے تمام امور کا اختیار کل موجود ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ امام ہوتا ہے. یوں نہیں ہے کہ آپ کا امام مسجد میں نماز پڑھا کے بس کام ختم. حکومت کس نے کرنی ہے؟ وہ سیکولر بندے نے کرنی ہے، وہ فاسق نے کرنی ہے، وہ غلام ابن غلام نے کرنی ہے، وہ غیر مناسب لوگوں نے کرنی ہے. درود پڑھے محمد علی. اصلاح امت، میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ دنوں مختصراً اشارہ کیا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک، یہ عاشوراء کی نہضت، یہ مومنٹ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک مرحلے پہ جا کر زینب کبریٰ کے حوالے کی اور آج تک جاری ہے، یہ تحریک، یہ نہضت، یہ مومنٹ، یہ بیداری امت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت یزید کی ہو اور اس حکومت کے اندر میں نیکیاں شروع کر دوں. امام یہ چاہتے تھے کہ یزید کا ایک دن بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں. کہاں سے ہم لے آئے اپنا دین، کیسے سمجھا ہم نے کربلا کو، کیا مفروضے بنائے ہم نے کربلا کے بارے میں. بہت ہی تعجب کی بات ہے، بہت ہی عجیب ہے. کربلا، نیکیاں کرنا کربلا میں آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بس نیکیاں ہی کرتے رہو. یہ تو آپ کی رائٹ زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ سب یہی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے کراچی سے اسلام آباد جانا ہے. میں کراچی سے اسلام آباد جانے کا ارادہ کر کے لاہور کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور لاہور کی گاڑی میں بیٹھ کر میں ہر چوک پر صدقہ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پورے راستے میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور جو اچھا عمل ہے وہ میں انجام دیتا ہوں. لاہور کی گاڑی میں بیٹھ کر میں کبھی اسلام آباد پہنچ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح ہم بھی ہے. وہ نظام، وہ سسٹم، وہ حکومت جس کے اندر آپ رہتے ہو، یہ ولایت تک نہیں جاتی، یہ راستہ امامت تک نہیں جاتا، یہ راستہ امام زمان سے نہیں ملتا جس میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہو. یہ راستہ امام حسین علیہ السلام سے نہیں ملتا. راستہ بدلنا پڑے گا. جس گاڑی میں سوار ہو اس گاڑی کو آپ نے چینج کرنا ہے. جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہو، فارسیوں کے بقول کے حاجی ان راہ کی تو میں روی بے ترکی میں روت. حاجی، جس راستے پہ آپ جا رہے ہو یہ راستہ کعبے نہیں جاتا، یہ ترکی جاتا ہے. اب ترکی کے راستے پہ نکل کر حاجی نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائی میں دے رہا ہے اور بڑا خوش ہے کہ میں حاجی ہوں. حاجی کیسے ہو؟ آپ تو ترکی کے راستے میں نکلے ہو. سبحان اللہ. اس راستے پہ آپ 3 دن سے نہیں 300 سال بھی لبیک اللہم لبیک کہتے رہو. حاجی کہلاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں کہلا سکتے آپ حاجی. پہلے اپنا راستہ تو ٹھیک کرو، پہلے اپنا ڈائریکشن تو درست کر لو، پہلے جہاں پہ جانا ہے اس جگہ کا ایڈریس تو کنفرم کرو کہ وہ راستہ کہاں سے نکلتا ہے، گاڑی کون سے جاتی ہے، کون سا شخص ہمیں اس راستے تک پہنچا سکتا ہے. ہر شخص آپ کو امامت تک نہیں پہنچا سکتا، ہر شخص آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا، ہر شخص آپ کو خاک سے اٹھا کر خدا سے نہیں ملا سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نام رہنما لکھا ہوتا ہے لیکن کام ان کا راہزنوں والا ہوتا ہے. لوگوں کو دور کرتے ہیں،
لوگوں کو منحرف کرتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے خلاف قیام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ آؤ آج کے بعد غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں, آج کے بعد صلواتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آج کے بعد کوئی اور نیک عمل شروع کرنا چاہتے ہیں. بلکہ موسیٰ جب اپنے تمام آزمائشیں مکمل کر چکے, جب موسیٰ خدا کے نبی اتم بن چکے, تو موسیٰ قوم میں آ کر پہلی آواز موسیٰ نے یہ اٹھائی کہ اے قوم, ابھی فرعون کا تختہ الٹنا ہے, فرعون نابود ہوگا, پھر ہمارا راستہ آگے بڑھے گا. آواز بلندتر صلوات. پہلے ہم نے اس نظام کو, اس موجودہ حالت کو بدلنا ہے. لیکن جب موسیٰ اس قوم کے اندر آئے, قرآن نے لکھا ہے کہ موسیٰ نے اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے, موسیٰ نے اس قوم کو اس موجودہ حالت سے بیزار کرنے کے لیے بہت کوششیں کی, لیکن قوم نے موسیٰ کی ایک بھی بات نہیں سنی. خدا کی طرف موسیٰ قوم کو لے جانا چاہتے تھے اور قوم موسیٰ سے غلہ اور اناج مانگتی تھی. موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہتے تھے ابھی یہ والا کام کرنا ہے, موسیٰ ایک کام بتاتے تھے, قوم اس کو 10 کام بتاتی تھی کہ یہ کام بھی تو کرنے ہیں. اور عجیب ہے, موسیٰ ان کو خدا تک لے جانا چاہتے ہیں, وہ موسیٰ کو کہتے ہیں نہیں, خدا تک آپ ہی چلے جائیں, ہمارے لیے من و سلوہ لے آئے. اور من و سلوہ سے تھک گئے تو پھر کہا سلاد لے آؤ, ٹماٹر لے آؤ, فلاں لے آؤ. پانی کی ضرورت پڑی, ایک چشمہ نکالا موسیٰ نے, کہا ایک سے کیوں, ہم تو 12 قبیلے 12 چشمے چاہیے. موسیٰ نے قوم کی ایک ذمہ داری لگائی, قوم نے موسیٰ کی 12 ذمہ داریاں لگائی. جہاں بھی جاتے تھے, جس موڑ پہ جاتے تھے, موسیٰ کہتے تھے یہ والا کام کرنا ہے, وہ کہتے تھے ہمارے پاس تو لسٹ بنی ہوئی ہے, 12 کام ابھی رہتے ہیں, وہ کرے پھر آپ کا کام دیکھا جائے گا. اور جب فرعون کے ساتھ نبرد کا موقع آیا, جب فرعون کو للکارنے کا موقع آیا, جب فرعون کو نابود کرنے کے لیے عملی جنگ کا موقع آیا, تو قوم نے موسیٰ کو کہا کہ یا موسیٰ فقاتل انت وربک ان ہاہنا قاعدون. موسیٰ لڑنے کا زیادہ شوق ہے, فرعون سے زیادہ آپ کو مسئلہ ہے, ہمیں تو فرعون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو فرعون کے نظام میں جاب کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو فرعون کے نظام میں بہت ہی خوش ہیں. مشکلات تو آپ بناتے ہو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, پھر کریں کیا, سیدھا بتاؤ کہ کچھ بھی نہیں کرو, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو فرعون سے مسئلہ ہے, فقاتل انت وربک, آپ اور آپ کا رب چلے اور موسیٰ سے لڑائی کرو, ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ قوم کیوں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹ جاتی ہے؟ قوموں کے اندر ہٹ درمی کیوں آ جاتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام صدیوں سے فراموشی کا شکار ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امیر المومنین جیسے ہستی کے ہونے کے باوجود امیر شام جیسا شخص حاکم بنتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جواز کون دیتا ہے؟ راستہ کون ہموار کرتا ہے؟ حسین ابن علی رسول اللہ کا نواسا, اشرف الانسان اس زمانے کا اور آج تک کے زمانے کا, مقتل میں چلا جاتا ہے, اور زمانے کا پست ترین انسان یزید ابن معاویہ تخت حکومت پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ کیسے آ جاتا ہے؟ یہ خود بخود تو نہیں ہو جاتا, یہ خدا کی طرف سے تو نہیں لکھا ہوتا, یہ تقدیر کا معاملہ تو نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا کہ بھائی خدا نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یزید نے یہ کام کرنے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے جو جواز دیتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو راستہ ہموار کرتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو سبب بنتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا مقتل میں جائے اور زمانے کا پسترین انسان تخت حکومت پہ آ کے بیٹھ جائے. کون ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ آپ تاریخ میں پڑھیں, آپ قرآن میں پڑھیں, آپ احادیث میں دیکھیں, وہ لوگوں کا ایک مزاج ہے. وہ مزاج کیا ہے؟ میں ایک واقعہ نقل کروں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. کہتے ہیں کہ فرضی واقعہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقی بھی ہو سکتا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے بہترین ہے. کہتے ہیں کہ ایک چمار کی بیٹی, اس کی شادی ہو گئی عطار کے بیٹے کے ساتھ. چمار سمجھتے ہیں نا, دباغ کہتے ہیں اس کو,
جو چمڑے کا کام کرتا ہے. انگلش میں نہیں پتا مجھے کیا کہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. اردو الفاظ تو سمجھ نہیں آتے نا, انگلش والے جلدی سمجھ آتے. چمار کی بیٹی, اس کی شادی ہو گئی عطار کے بیٹے کے ساتھ. جس دن شادی کی رات تھی, بارات آ گئی, چمار کی بیٹی عطار کے بیٹے کے گھر پہنچی, وہیں پر بے ہوش ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ چمڑا بدبو کرتا ہے. جہاں چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ بدبو ہوتا ہے, لیکن جو لوگ چمڑے کا کام کرتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے. آپ جا کے ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رک سکتے, لیکن وہ سالوں سے وہاں لگے رہتے ہیں اور ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں اس میں. ایک دن وہ چمڑے کی مارکیٹ میں نہ جائے, وہ بور ہو جاتے ہیں, اس بدبو میں بور ہو جاتے ہیں. بدبو میں نہ ہو تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بور ہو جاتے ہیں. یہ وہاں جا کے بے ہوش ہو گئی. ان کے میکی کے گھر اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی تو دروازے پہ ہی بے ہوش ہو گئی, اب کیا کریں؟ بیٹی کا والد آیا اور اس نے کہا کہ بیٹی کو واپس میرے گھر لے آؤ. واپس بیٹی کو اٹھا کے اپنے باپ کے گھر لے آئے تو فوراً اٹھ گئی. انہوں نے کہا یہ کون سا علاج ہے, کون سا جادو ہے, کون سا معجزہ ہے آپ نے جو انجام دیا کہ وہاں دروازے پہ جا کے بے ہوش ہو گئی, اس دروازے پہ آ کے دوبارہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی میرے گھر میں چمڑے کی بدبو کی عادی ہو گئی ہے, خوگر ہو گئی ہے, عادت ہے اس کو بدبو میں رہنے کی. عطار کے گھر میں خوشبو ہوتی ہے صبح و شام, اور خوشبو یہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ مثال, یہ تمثیلی واقعہ قوموں کے لیے ہے. اگر ہم یزیدیت کے بدبودار نظام کے خوگر نہ ہوتے تو حسین ابن علی کو یزیدی نظام سے جو بدبو آ رہی تھی وہ بدبو ہمیں بھی آ جاتی. کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے حاجی کہہ رہے تھے امت میں تو کوئی خرابی ہی نہیں ہے, سب نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگ حج کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, حافظ ہے, حدیثیں حفظ کر رہے ہیں. حسین ابن علی نے کہا نہیں, خرابی بہت بڑی ہے. انہوں نے کہا خرابی تو بتاؤ کیا خرابی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کربلا سے الہام لے کر جب وقت کی یزید کے خلاف قیام کیا آج سے 40 سال پہلے, تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ شاہ تو شیعہ ہے, اس کے خلاف قیام کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کیوں آپ ختم کرتے ہو. امام نے فرمایا کہ خرابی بہت بڑی ہے, اور جب بہت زیادہ اختلاف بڑھا, بہت زیادہ تحریک آگے بڑھی, تو شاہ نے علماء شیعہ کو ایک خط لکھا. شاہ نے اس خط میں لکھا کہ کیا چاہتے ہو آپ لوگ, مجھ سے کیا چاہتے ہو. جیسے آج کل بھی یہاں بھی ہوتا ہے, دھرنا بیٹھتا ہے نا, پھر اچانک اعلان ہو جاتا ہے مطالبات منظور ہو گئے. قوم کے تو نہیں ہوتے مطالبات منظور, قوم کے مطالبات منظور نہیں ہوتے, کسی اور کے مطالبات منظور ہوتے ہیں. یہاں بھی امام خمینی کی تحریک کے خلاف شاہ نے علماء کو خطوط لکھے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو. امام خمینی کو خط نہیں لکھا, جس نے قیام کیا اس کو خط نہیں لکھا, جو گھر میں بیٹھے ہوئے تو ان کو خط لکھا. امام نے خود شاہ کو خط لکھا. امام نے ان سے فرمایا کہ تو نامرد اتنا ہے, جو تیرے مقابلے میں آیا ہے اس کو خط نہیں لکھتے ہو, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہو کیا چاہتے ہو. مجھ سے پوچھو خمینی کیا چاہتا ہے. خمینی شاہ سے کچھ بھی نہیں چاہتا, شاہ کا نجس سایہ اس پاک سرزمین سے پاک ہونا چاہتا ہے. امام خمینی چاہتا ہے کہ یزیدیت کا سایہ ختم ہو جائے. یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے. یہ تعفن اور بدبو جو یزیدیت کے نظام سے آتی ہے, جس کے ہم خوگر ہو گئے ہیں, جو ہمیں برائی محسوس نہیں ہوتی, یہ حسین ابن علی کو نظر آ گئی. اور یہ بدبو اتنی زیادہ تھی کہ نہ حسین مدینہ میں رہ سکے, نہ کعبے میں رہ سکے, نہ روضہ رسول پہ رہ سکے, اور نہ کوفہ کے دورائے پہ رہ سکے. مقتل میں جا کر حسین ابن علی نے سارا کنبہ قربان کر دیا. دنیا میں حسین نے مظلومیت کے ساتھ شہادت گوارا کی, لیکن یزیدیت کی اس بدبو میں رہنا گوارا نہیں کیا حسین ابن علی. زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, رہبر کی شکل میں, زندہ ہے, رہبر کی شکل میں, زندہ ہے. رہبر کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. بس اصلاح, حسین ابن علی کی تحریک اصلاح کی تحریک تھی, لیکن کون سی اصلاح؟ اصلاح سے مراد موجودہ غیر الہی سلسلے کو
الہی غیر الہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ قرآنی اور الہی نظام جاگزین کر. یہ اصلاح تھی حسین ابن علی کی. یہ قیام تھا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا. مکہ کے اندر 3 شعبان کو امام مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ چھوڑا. 4 مہینے 5 دن امام کعبہ میں بیٹھ کر اللہ تو نہیں کر رہے تھے, ثواب تو نہیں کما رہے تھے. اس لیے امام کعبے میں 4 مہینے لگا چکے ہیں کہ قوم بیدار ہو جائے, قوم خواب غفلت سے باہر آ جائے, قوم لا تعلقی سے میدان میں آ جائے, قوم یہ چھوڑ دے کہ ہمیں کیا, مجھے کیا, تجھے کیا. یہ سوچ ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی نے کعبے میں 4 مہینے کا قیام کیا. لیکن بیدار نہیں ہوئے اس وقت کے لوگ. وجہ کیا تھی؟ خوگر ہو گئے تھے وہ بدبو کے. وہ حسین ابن علی کے قیام کی خوشبو لمس سے نہیں کر سکے. اتنی عادت ہو گئی تھی ان کو, اتنی عادت ان کو ہو گئی تھی. آپ نے سنا ہے, پڑھا ہوگا, اہل مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب امام عصر ظہور فرمائیں گے تو بڑے بڑے دین شناس کہیں گے کہ یہ تو نیا دین آ گیا, یہ تو نئی باتیں آ گئی. وجہ چونکہ جس دین میں ہم پلتے ہیں, جس دین میں ہم رہتے ہیں, ہم اس کی عادی ہے, اور جو دین حقیقی دین ہے اس کا وارث آئے گا تو وہ کچھ اور دین ہوگا, ہمیں قبول نہیں ہوگا. ہم چمار کے گھر میں رہنے والے عطار کی خوشبو کے متحمل نہیں ہو سکتے, وہی بے ہوش ہو جائیں گے بہت سارے, جیسے کہ ابھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی نے اس قیام کے لیے, لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے حسین ابن علی نے جتنا اہتمام کیا شاید ہی کسی اور انسان نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اہتمام کیا ہو. ہمیں یہ پڑھنا پڑے گا, ہمیں یہ مطالعہ کرنا پڑے گا کہ حسین ابن علی نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کیا کیا اہتمام کیے. مدینہ میں کیا کیا, مدینہ سے چلتے ہوئے مکہ تک راستے میں کیا اہتمام کیا, مکہ میں 4 مہینے 5 دن رہ کر وہاں پہ کیا اہتمام ہوا, کعبہ سے کوفہ کا ارادہ کر کے اس راستے میں امام نے کیا اہتمام کیا, کوفہ کے دورائے سے کربلا کی طرف اپنا راستہ موڑ کر وہاں امام نے کیا, اور 2 محرم سے لے کر عاشور کے عصر تک امام نے کیا اہتمام کیا. یہ معلوم ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں امام نے کیا فرمایا, امام نے اپنوں سے کیا تقاضا کیا, امام نے غیروں سے کیا تقاضا کیا, امام نے کوفہ کے بے وفاؤں سے کیا کہا, امام نے بصرہ کے بے بصیرتوں سے کیا کہا, امام نے کعبہ کے اندر بیٹھنے والے لا تعلق اللہ کرنے والوں سے کیا فرمایا, اور امام نے عاشور کے عصر لشکر ابن زیاد سے کیا فرمایا, اور امام نے میرے اور آپ کے لیے حضرت زینب اولیاء سے کیا فرمایا. کچھ بھی نہیں معلوم, کبھی ہم نے کوشش بھی نہیں کی. وجہ چونکہ اگر امام کے خطبات بیان کیے جائے تو نیچے لوگ بور ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ مولانا بور کر دیتا ہے. امام کے خطبات سے ہم بور ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی خطیب اپنی بات کرے واہ واہ کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, تو پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل اچھا ہے. اس بیداری کے عمل کے لیے حسین ابن علی نے ایک کام یہ کیا کہ امام نے مختلف شہروں میں لوگ بھیجے. کچھ شہروں سے امام کو لبیک کی آواز ملی, لیکن بہت سارے علاقوں سے آواز نہ ملی. کربلا کے راستے میں چلتے چلتے ایک منزل ایسا آیا کہ امام نے لشکر کے سپہ سالاروں پر پرچم تقسیم کرنا شروع کیا. ایک دستے کا پرچم جناب ابو الفضل العباس کو دے دیا, ایک دستے کا پرچم کسی اور صحابی کو دیا, ایک دستے کا پرچم کسی اور صحابی کو دیا. لیکن آخر میں ایک پرچم جب رہ گیا تو امام نے وہ پرچم کسی کو بھی نہیں دیا. سمجھ گئے ہوں گے امام نے وہ پرچم کس کے لیے رکھا تھا. ایک شخص نے پوچھا, مولا یہ پرچم کس کو دینا ہے؟ امام نے فرمایا انتظار کرو, کوفہ سے ایک میرا با وفا یوار آئے گا. کہنے والے نے کہا مولا کوفہ والے تو بے وفا ہے, کوفہ والے تو عہد شکن ہے. مولا نے فرمایا جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا.
وہ اپنی جان پر کھیل کر کوفہ سے نکل کر میری نصرت کے لیے آئے گا. اور عزادارو اسی راستے میں بیٹھ کر امام نے کوفہ کی طرف ایک خط لکھا. غریب خط ہے, اتنا مظلوم خط تاریخ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی نے لکھا ہو. بہت ہی مظلومانہ خط ہے. خط کیا لکھا؟ خط لکھا, بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ مولا نے خط کے آغاز میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الغریب الی الحبیب. مسافر حسین کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے حبیب ابن مظاہر کی طرف. اور عزادارو جب حسین ابن علی کا یہ خط قاصد لے کر کوفہ پہنچا, کوفہ میں رات کے وقت حبیب کے دروازے پہ دستک دی. حبیب کا غلام باہر آیا اور خط وصول کر کے جب حبیب کو دیا گیا, حبیب رات کی تاریکی میں خط کو پڑھ رہا تھا اور حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سامنے حبیب کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے. زوجہ کہتی ہے حبیب کسی غریب انسان کا خط لگ رہا ہے جو اتنا رو رہے ہو, کسی دکھیا انسان کا خط لگ رہا ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حبیب نے کہا زوجہ جو خط میں پڑھ رہا ہوں وہ رسول اللہ کے فرزند حسین ابن علی کا خط ہے. حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب پھر اس میں تو خوشی کی بات ہے, رونے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگے زوجہ حسین نے خط میں لکھا ہے کہ حبیب میں مدینہ چھوڑ کر کربلا کے راستے میں ہوں. حبیب اگر ہو سکے تو حسین کی نصرت تک پہنچنا, حسین کو حبیب کی ضرورت ہے. اور عزادارو حبیب نے ایک جملہ اس خط میں پڑھا اور بلک بلک کے رونے لگا. زوجہ نے کہا حبیب اور کیا لکھا ہے؟ حبیب کہتا ہے زوجہ حسین نے خط میں لکھا ہے کہ اے حبیب اس لیے جلدی آ جانا کہ حسین تنہا نہیں ہے, علی کی بیٹیاں بھی حسین کے ہمراہ نکلی. اور عزادارو حبیب زوجہ سے کہتا ہے میں اپنے قبیلے کے سرداروں سے پوچھتا ہوں کہ میں حسین کی نصرت کو جاؤں یا نہ جاؤں. ہماری خواتین سنیں, جب حبیب کی زوجہ نے حبیب کی یہ بات سنی, زوجہ کہنے لگی حبیب تو حسین کے بچپن کا ساتھی اب قبیلے کے سرداروں سے پوچھ کر حسین کی نصرت کے لیے جائے گا. اگر تو تیار نہیں ہے تو میں زنانہ لباس میں حسین کی نصرت کے لیے چلی جاؤں گی. حبیب نے کہا زوجہ میں حسین کی نصرت کو یقیناً جاؤں گا, آپ کو آزمانے کے لیے میں نے یہ جملے بولے تھے. اور عزادارو حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا کوفہ سے باہر میرا انتظار کرو. کوفہ میں حالات سخت تھے, بہت سخت حالات تھے. حبیب کو کوفہ سے نکلنے میں دیر ہو گئی. آخری جملے پڑھ رہا ہوں عزادارو. حبیب کا غلام جب یہ محسوس کر گیا کہ حبیب تو کوفہ سے باہر آنے والا نہیں ہے, لگتا ہے ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا, تو کیا کیا عزادارو؟ حبیب کے غلام نے گھوڑے کے کان میں کہا اے حبیب کے گھوڑے تو میرے مالک کا گھوڑا ہے, مجھ غلام کو تجھ پر سواری کا حق نہیں ہے, لیکن حسین کو ناصر کی ضرورت ہے. اگر حبیب نہیں آ سکا میں تجھ پر سوار ہو کر کربلا جاؤں گا. اور جب کربلا کے اندر حبیب حسین کے قریب آ گئے, گھوڑے سے خود کو گرایا, حسین نے حبیب کو اٹھایا اور حسین نے فرمایا مرحبا حبیبی, میرے حبیب مرحبا. انتہائی غربت کے عالم میں پہنچ گئے. آخری جملہ زینب کبریٰ نے کسی سے کہا کہ ذرا معلوم کر لو کاروان کے ساتھ کون عاملہ ہے. کسی نے کہا یا زینب کبریٰ کوفہ سے ایک شخص نصرت کے لیے آیا ہوا ہے, اس کا نام حبیب ہے. زینب علیہ نے کہا جا کر حبیب کو زینب کا سلام کہو. جب حبیب کو زینب کا سلام پہنچا, حبیب نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا اور فریاد کرنے لگا, کہا حبیب, کہا علی کی بیٹی کا سلام. الا لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيديهم.
متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین.